اب دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے 10 مسنون اعمال، کہ انسان ایسے کون سے اعمال ہیں جس کو اختیار کرے تو وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ چونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے تو فتنے سے بچنے کی تدابیر قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی، تو وحی کی تعلیمات کے ذریعے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ ہم اپنے ذہن سے اختراعی چیزیں اگر کوئی ایجاد کریں گے اس سے ہم اس کے فتنے سے محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اب وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان دجال کے قریب نہ جائے۔ جو چاہے کہ وہ دجال کے فتنے سے بچے تو وہ قریب ہی نہ جائے، تو وہ اس کے فتنے کا شکار نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع بالدجال فلینہ منہ، جو دجال کے بارے میں سنے وہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھے۔ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن، ایک شخص اس کے پاس آئے گا، وہ سمجھے گا کہ میں مومن ہوں، یعنی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن فیتبعہ، وہ دجال کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا، مما یبعث بہ من الشبہات، اس لیے کہ دجال اس کے سامنے ایسی باتیں پیش کرے گا جس سے اسے شبہ ہو جائے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا دجال کے قریب نہ جانا، ورنہ یہ ایسی باتیں پیش کرے گا کہ انسان شبے میں پڑ کر اس کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی جب زمین خزانے اگلے گی، یہ مردوں کو زندہ کر رہا ہوگا، بارش برس رہی ہوگی تو لوگ اس کے فتنے کا شکار ہوں گے، اس لیے آپ نے فرمایا اس کے قریب نہ جانا تو تم اس کے فتنے کا شکار بھی نہیں ہوگے۔ یہاں روایت میں جو بات ہے کہ شبہات، دجال اور دجال سے پہلے جتنے لوگ ہیں یہ اہل حق کو حق سے ہٹانے کے لیے جو حربہ استعمال کرتے ہیں وہ شبہات ہیں۔ شبہات کے ذریعے پہلے ایک آدمی کے ایمان کو کمزور کیا جاتا ہے، جب اس کا عقیدے پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ دین پر معترض بن کر اعتراضات کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ باطل ایک دم انسان کو دین سے نہیں نکالتا، پہلے انسان کو گناہوں پہ لگاتا ہے، فحاشی عریانی بے حیائی پہ لگ کر اس کے ایمان کو کمزور کرتا ہے، پھر اس پر شبہات پیش کرتا ہے، حدود اور قصاص پر، شریعت کے احکامات پر شبہات میں پڑھ کر جب ایمان اور کمزور ہو جاتا ہے پھر باطل اس کو اپنی طرف لے جا کر اس کا ایمان اس سے لے لیتا ہے۔ تو دجال کا بھی یہی طریقہ ہوگا، وہ شبہات کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا، اس لیے پہلی تدبیر کہ دجال سے دور رہا جائے۔ نمبر 2، اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کی سب سے سپر پاور طاقت اللہ رب العزت کی ہوگی۔ اللہ کی جو مدد چاہے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلی بنارہ فلیستغث باللہ، جو دجال کی آگ کے فتنے میں مبتلا ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کرے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یعنی انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ نمبر 3، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرنا۔ جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات تلاوت کرے گا اور اس کو اپنے معمولات میں لے کر آئے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جو انسان سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کرے گا، پڑھتا رہے گا، عصم من الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے ممکن ہو تو انسان ہر جمعے کے دن پوری سورہ کہف پڑھے۔ حدیث میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں، اس سے گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے، دجال کے فتنے سے بھی انسان محفوظ ہوتا ہے، اور اگر پوری سورت نہ پڑھ سکیں تو انسان ابتدائی 10 آیات کو پڑھنا یہ اپنے معمول میں لے کر آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ سورہ کہف میں جو واقعہ بیان ہوا اس دور کا ایک ظالم بادشاہ تھا، چند جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے وہ اس نے اس پر مکمل کوشش کی کسی طرح یہ لوگ دین چھوڑ دیں، لیکن نوجوانوں کی اس جماعت نے ایمان نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلا دیا تھا۔
309 سال کے بعد وہ جاگے تھے تو اللہ نے ان کی حفاظت کی تھی۔ تو جس طرح ان کی اللہ نے حفاظت کی، ان کا واقعہ استقامت کا اللہ نے سورت میں بیان کیا، اس لیے جو اس سورت کو پڑھے گا تو اس وقت کا بڑا فتنہ دجال اس کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ نمبر 4، حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں انسان اپنی رہائش اختیار کرے۔ حرمین شریفین میں سے کسی ایک جگہ جس کی رہائش ہوگی تو وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا، اس لیے کہ دجال پوری دنیا میں جائے گا لیکن مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان راستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، یہ جیسے داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کو روک دیں گے، اس لیے یہ بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں، مکہ اور مدینہ میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال، مسیح دجال کا رعب اور دبدبہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ لہا یومئذ 7 ابواب، مدینہ کے اس دن 7 دروازے ہوں گے، علی کل باب ملکان، ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، اس لیے مکہ اور مدینہ محفوظ ہوگا، تو جو وہاں ہوگا تو وہ بھی اس کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح اور تقدیس بیان کرنا۔ جو اللہ، ہم اس طرح گھبرا گئی کہ لگتا تھا کہ دجال ابھی ظاہر ہونے والا، ہم پہ گھبراہٹ طاری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِن یخرج وَأَنَا حَيٌّ فَأَنَا حَجِیجُهُ، اگر دجال نکل گیا اور میں زندہ رہا تو میں تمہارے دفاع کے لیے کافی ہوں، دجال سے میں اکیلا مقابلہ کروں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَإِلَّا فَإِنَّ رَبِّي خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور اگر میں نہ رہا تو اللہ رب العزت ہر مومن پر خلیفہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر مومن کی اللہ مدد کرے گا۔ فقلت یا رسول اللہ، حضرت اسماء بنت یزید نے کہا واللہ انا لنعجن عجیننا، اللہ کی قسم ہم عورتیں آٹا گھونتی ہیں، فما نخبزہ حتی نجوع، یہاں تک کہ روٹی پکے نہیں ہمیں بھوک لگ جاتی ہے۔ فکیف بالمؤمنین یومئذ، اس دن مومنین کی کیا حالت ہوگی؟ یعنی انہوں نے فرمایا ہم عورتیں آٹا گھونتی ہیں، ابھی تک روٹی پکی نہیں ہوتی، ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، جب دجال کا فتنہ ہوگا، قحط سالی بھی ہوگی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہی جس کو دجال فراہم کرے گا، اس وقت لوگوں کی بھوک کی حالت ہوگی، تو لوگ اس وقت کیا کھائیں گے؟ کتنے سے جو بچنا چاہے گا وہ آسمان کے فرشتوں کی صفت اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا، اللہ ذکر کے ذریعے سے اس کو روحانی طور پہ سیراب بھی کر دیں گے۔ رہائش اختیار کرنا، جو انسان دیہات میں پہاڑی مقامات پر رہائش اختیار کرے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ عموماً فتنے شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں اور دجال بھی شہروں میں زیادہ گھومے گا، لیکن پہاڑی علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں، وہاں عموماً فتنے نہیں پہنچتے، تو وہاں جانے والا بھی فتنے سے محفوظ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفر الناس من الدجال، لوگ دجال سے ضرور بے ضرور بھاگیں گے، حتی یلحقوا بالجبال، یہاں تک کہ لوگ پہاڑوں کو اپنا ٹھکانہ بنائیں گے۔ قالت ام شریک قلت یا رسول اللہ فأین العرب یومئذ، یہ عرب کے لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ قال ہم قلیل، اس دن ان کی تعداد کم ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑوں کی طرف جائیں گے تو وہاں محفوظ ہوں گے، تو معلوم ہوا ان جگہوں پر اس کے فتنے کا ظہور نہیں ہوگا۔ نمبر 7، جہاد کے لیے دل سے تیار رہنا۔ جو جہاد کے لیے دلی طور پہ تیار ہوگا، جہاد میں شرکت کرے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق، میری امت کی ایک جماعت وہ حق کے اوپر جہاد کرتی رہے گی، علی من ناوأہم حتی یقاتل آخرہم المسیح الدجال، یہاں تک کہ وہ غالب آ جائے گی اور اس امت کا آخری آدمی مسیح دجال کو قتل کر دے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی، یہاں تک کہ آخری جماعت کا فرد وہ ہوگا جو دجال کو قتل کرے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ تو گویا دجال سے بچنا ہے، اس کے فتنے سے جہاد کے علم کو باقی رکھنا ہوگا، اور غیروں کی کوشش یہ ہے کہ جہاد کو ختم کر دیا جائے، اس لیے وہ آئے دن مختلف ناموں کے ساتھ ان لوگوں کو پکارتے ہیں، مجاہدین پر آئے دن پابندیاں لگاتے ہیں۔ وہ ہمارے درس و تدریس سے، ہماری تسبیح، ہمارے مصلی سے، ہماری نماز، ہماری دعوت سے وہ اتنے پریشان نہیں ہوتے جتنے وہ ہمارے جہاد سے پریشان ہوتے۔ انہیں تکلیف ہمارے ہتھیاروں سے، کفر کے مقابلے میں ڈٹ کر لڑنے سے انہیں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے دجال سے لڑنے کے لیے جب تک جہاد کی بقا ہوگی تو اس وقت تک دجال کا فتنہ انسان پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ نمبر 8، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے مسنون دعا کا اہتمام کرنا۔ یہ ایک مسنون دعا ہے، اسے انسان التحیات میں درود شریف پڑھنے کے بعد اس دعا کو آخری قاعدے میں پڑھے۔ اسی طرح چلتے پھرتے جو اس دعا کو پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ میں زندہ انسانوں کے فتنوں سے بھی، مردہ آدمیوں کے فتنوں سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی۔ نمبر 1، عذاب قبر سے۔ معلوم ہوا قبر کا عذاب برحق ہے، اس لیے انسان ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ دوسری چیز، آپ نے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی، انسان پناہ مانگے کہ اللہ جہنم سے بچائے۔ نمبر 3، زندہ اور مردے کے فتنے سے، زندہ لوگوں کے فتنے سے کہ انسان زندہ کے پیچھے چل کر فتنوں کا شکار ہو جائے، مال اور دولت اور حرص و ہوس، خواہشات اور شہوات میں پڑ کر فتنوں کا شکار ہو، یا انسان جب مر جائے اور مرنے کے بعد منکر نکیر سوال کریں جواب نہ دے سکے، وجہ یہ کہ زندگی اچھی نہ گزاری ہو، تو اس فتنے سے بھی پناہ۔ اور آخر میں سب سے بڑا فتنہ، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اس لیے جو آدمی یہ مسنون دعا پڑھے گا تو وہ فتنے سے محفوظ ہوگا۔ نمبر 9، دینی علم کو حاصل کرنا۔ جو انسان دینی علم حاصل کرے گا، قرآن و سنت کی تعلیمات جس کے پاس ہوں گی، علم میں پختگی ہوگی، وہ اس فتنے سے محفوظ ہوگا۔ جس کے پاس جتنی سرسری معلومات ہوں گی، دین سے دور ہوگا، اتنا وہ مادیت کے اس فتنے کا شکار ہوگا۔ دیکھیں، دجال کی تمام وہ چیزیں ہوں گی جس کا تعلق مادیت سے ہے، دولت، پیسہ، جائیداد، خزانے، یہ سب مادیت ہے۔ جو مادے کے پیچھے چلنے والا ہوگا، دولت اور پیسے کے، وہ شکار ہوگا، اور جس کا ایمان اللہ کی ذات پر پختہ ہوگا، روحانیت طاقتور ہوگی، وہ اس کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ تو اب ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم ہو، علم میں اس کے پاس 3 صفات ہوں۔ حضرات صحابہ اکرام جو فتنوں سے محفوظ رہے، صحابہ اکرام کی 3 صفات تھیں، تو انسان کے اندر یہ 3 صفات ہوں۔ نمبر 1، ابرھا قلوبا، صحابہ کے دل بڑے پاکیزہ تھے، صحابہ کے دل بڑے پاکیزہ تھے، جو چاہے فتنوں سے بچے وہ اپنے دل کو صاف رکھے، کینے سے، حسد سے، بغض سے، نفرت سے، عداوت سے اپنے دل کو پاک رکھے۔ نمبر 2، صحابہ کی دوسری صفت تھی اعمقها علما، ان کا علم بڑا گہرا ہوتا تھا۔ صحابہ کا علم گہرا علم تھا، عمیق علم تھا، سطحی علم نہیں تھا، سرسری علم نہیں تھا، مضبوط اور پختہ علم تھا۔ تو جو چاہیں کہ وہ فتنے سے محفوظ رہے، صحابہ کی طرح پختہ علم حاصل کرے۔ نمبر 3، صحابہ کی زندگی کا تیسرا وصف تھا اقلها تکلفا، ان کی زندگی میں تکلفات نہیں تھے، صحابہ کی زندگی میں تکلفات نہیں تھے، وہ عیش و عشرت سے،
مال اور دولت سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، سادگی کی زندگی، جتنا جو سادگی میں رہے گا وہ اتنا محفوظ ہوگا، اور جتنا جو عیش و عشرت دولت پیسے کے پیچھے چلے گا وہ آدمی اس کے فتنے کا شکار ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل جب یمن کی طرف جا رہے تھے، آپ نے فرمایا تھا ایاک والتنعم، عیش و عشرت کی زندگی سے بچنا، فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اللہ کے نیک بندے عیش و عشرت کی زندگی نہیں اختیار کرتے۔ اس لیے صحابہ نے بھی وہ زندگی نہیں اختیار کی، ان کا علم پختہ تھا۔ نمبر 10، لوگوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرنا، انسان خود بھی آگاہ رہے، لوگوں کو بھی بتاتا رہے کہ یہ ایک بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے، دعا کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ، دجال نہیں نکلے گا یہاں تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی لوگوں میں دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، ممبر اور محراب سے بھی دجال کا ذکر نہیں ہوگا، علماء کی مجلسوں میں بھی دجال کا تذکرہ نہیں ہوگا، دینداروں کے ہاں بھی دجال کا ذکر نہیں ہوگا۔ تو جب دجال کا ذکر عوام تو عوام خواص کی مجلسوں سے ختم ہو جائے گا، عوام کی مجلسوں میں تو ویسے ہی نہیں ہے، تو وہ فتنے کا شکار ہوں گے۔ جب اس کا تذکرہ بار بار ہوگا، روح کو تقویت ملے گی، تو انسان اس کے لیے اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا۔ اس لیے دجال کے فتنے کا تذکرہ کرنا چاہیے اور اس کو بتانا بھی چاہیے۔ تو یہ 10 میں نے وہ مسنون تدبیریں عرض کی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کو اختیار کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ